نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگ اور دوستو، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ آج 27ویں شب ہے، یعنی شب قدر کی رات ہے۔ اکثر مساجد میں آج قرآن کریم مکمل ہو جائے گا، قرآن کریم پورا ہو جائے گا، لیکن تراویح پوری نہیں ہوگی۔ تراویح چاند رات تک چلتی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری مساجدوں سے اعلانات بھی ہو رہے ہیں کہ بھائی 3 دن میں قرآن کریم پورا کیا جائے گا، ایک رات میں سبینہ پورا کیا جائے گا۔ میرے بزرگوں، ہم قرآن کریم کے ساتھ مذاق نہ کریں، قرآن کریم کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، اللہ سے ڈریں۔ آج میرے بزرگوں، جو ایک حافظ قرآن 1 پارہ 1.5 پارہ صحیح معنی میں نہیں پڑھ پا رہا ہے، اس میں بھی چھوڑ پکڑ کر رہا ہے، تو ایک رات میں 10 پارے کیسے پڑھیں گے؟ میرے بزرگوں، سوچنے کا مقام ہے۔ جب 1 پارہ 1.5 پارے کے اندر ہمیں کم سے کم 1.25 گھنٹہ لگ رہا ہے، تب ہم دیکھیں کہ میرے بزرگوں 10 پاروں میں کتنا وقت جانے والا ہے، اور ایک رات میں پورا قرآن، یہ تو جو ہے نا میرے بزرگوں سمجھ سے باہر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے چند کوڑیوں کے خاطر میرے بزرگوں، چند ٹکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے قرآن کریم سے ہم کھلواڑ کر رہے ہیں۔ دیکھتے نا ہر سال سوشل میڈیا پر جو ہے نا کس طرح کی ویڈیو گردش ہوتی ہیں کہ لوگ کس طرح قرآن پڑھ رہے ہیں۔ صرف بڑھ 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 یہ کرنا مقصد نہیں ہے میرے پیارو۔ یاد رکھنا، قرآن کریم پڑھنے والوں کو دعا بھی دیتا ہے، بد دعائیں بھی دیتا ہے۔ میری اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس ویڈیو کو جو ہے عام کر دیا جائے، اور جو مساجد کے اندر 3 دن میں قرآن مکمل کرنے کی چل رہی، ایک رات میں قرآن مکمل کرنے کی چل رہی، خدا را ان چیزوں سے بچو۔ اس لیے کہ اللہ نے عبادت کرنے کا جو حکم دیا ہے اتنا دیا ہے جتنی تمہاری کیپیسٹی ہے، خضوع والی عبادت ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رات میں جہاں قرآن پورا ہو رہا ہے، 2 3 رات میں قرآن پورا ہو رہا ہے، کہ چند لوگ پیچھے کھڑے ہیں، اور پڑھنے والا کیا پڑھ رہا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ہاں، ابھی ایسا محسوس ہوا یہ پہلے پارہ پڑھ رہا تھا، تھوڑی سی دیر، چند منٹ گزری دوسرے میں چلا گیا، چند منٹ گزری تیسرے میں چلا گیا، چند منٹ گزری چوتھے میں چلا گیا۔ اب 5-7 گھنٹے کے اندر 10 پارے پڑھ رہا ہے، 5-7 گھنٹے میں پورا قرآن ہو رہا ہے۔ یہ تو سمجھ سے باہر ہے میرے بزرگوں، سمجھ سے باہر ہے۔ افسوس ہونا چاہیے ان چیزوں کے اوپر۔ یاد رکھنا، پڑھنے والا تو ہے ہی گنہگار، سننے والے بھی گنہگار ہیں، اور جو مساجد کے انتظامیہ کمیٹی ہیں وہ بھی گنہگار ہوں گی۔ ان کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے جو ہے نا کھلواڑ نہ کرے قرآن کریم سے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج ہم پریشان کیوں ہیں، ذلیل کیوں ہو رہے ہیں، آج رسوا کیوں ہیں، آج حالات ہی ہم پر کیوں آ رہے ہیں۔ ہر جگہ ہم ہی ذلیل ہیں، ہم پر ہی جو ہے نا میرے بزرگوں چاروں طرف سے مصیبتیں مسلط ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے میرے بزرگوں قرآن کریم کو قرآن نہیں سمجھا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کیسے قرآن پڑھا کرتے تھے؟ قرآن پڑھنے کا حکم دیا کہ ورتل القرآن ترتیلا کہا گیا ہے، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، اور کہا گیا ہے کہ قرآن کریم زین القرآن باصواتکم، قرآن کریم کو اچھے انداز میں پڑھا جائے، اچھی آواز میں پڑھا جائے، اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے عجمی اور عربی گانے پڑھے جاتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ جو ہے خوشحالی کے ساتھ اچھے انداز میں قرآن کو پڑھا جائے۔ قرآن پڑھنے والے کو دعا دیتا ہے اور اس کی سفارش کا ذریعہ بنے گا۔ تو ہم چند ٹکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، قرآن کو قرآن سمجھو میرے پیارو۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، آج قرآن جن کا پورا ہو رہا ہے وہ لوگ صحیح معنی میں 1 پارہ بھی ڈھنگ سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں، اور وہی لوگ جو ہے میرے بزرگوں اعلانات کر رہے ہیں کہ ہم 3 دن میں پورا قرآن کریں گے، ایک رات میں پورا قرآن کریں گے۔ بولو ابھی، جو آدمی 1.25 پارہ بھی ڈھنگ سے نہیں پڑھ پا رہا ہے، تو ایک رات میں 10 پارے 5 پارے کیسے پڑھ پائے گا؟ سمجھ سے باہر ہے یہ۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ چند ٹکوں کے لیے وہ قرآن کریم کو بیچیں گے، اپنا ایمان بیچیں گے۔ اصل مسئلہ میرے بزرگوں آخرت کا ہے۔ پتہ نہیں کب کس کی موت آ جائے اور کب دنیا سے چلنا پڑے۔ تو میرے پیارو، ہمیں چاہیے کہ ہم امت کو صحیح راہ پر لائیں، صحیح راہ پر لائیں۔ لوگوں کو جو ہے نا، ہم میرے بزرگوں اس طریقے سے گمراہ نہ کریں، خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں۔
دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارو، جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو عام کرنے کی کوشش کریں، لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر کسی حافظ قرآن یا کسی ساتھی کا دل دکھے، خدا کے لیے معاف کرنا، لیکن یہ میری ایک رائے ہے، یہ میرا ایک جو ہے ایک جذبہ ہے کہ جو ہے نا میں دیکھ رہا ہوں اور ہم نے دیکھا بھی ہے میرے بزرگ کس طریقے کے حالات بنے ہوئے ہیں، تو ہم قرآن کو قرآن سمجھیں، ہم قرآن کریم کا جنازہ نکالنے والے نہ بنیں، قرآن کریم کا حق ادا کرنے والے بنیں، قرآن کریم کا حق ادا کرنے والے بنیں، ورنہ آپ ایک قرآن نہیں 10 قرآن پڑھ لیجئے، کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، سمجھ سے باہر ہیں یہ تمام چیزیں۔ دعا ہے اللہ امت کو جو ہے صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔